حجر کی آیت نمبر 88 ہے جو توازن سے متعلق ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 49 ہے۔ پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 83 ہے۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہماری اس آیت میں جو یہ حصہ مقصود ہے، وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے پروں کو، اپنی آنکھوں کو مومنین کے لیے بچھا دو۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے مختلف پیشے قرار دی اور مختلف درجات خدا نے قرار دیے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی بال کاٹنے کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے، کوئی آدمی کوئی اور پیشہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سارے پیشے اس لیے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو کے لیے مدد کرے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، ایک دوسرے کی مشکلات حل کرے۔ یہ پیشے اس بنیاد پر نہیں ہیں کہ انسان دوسرے کو نیچا سمجھے، دوسرے کو کمزور سمجھے، دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھے۔ اور اسی طرح خداوند تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے مطابق کسی کا قد بڑا رکھا ہے، کسی کا چھوٹا رکھا ہے، کسی کا رنگ سانولا رکھا ہے، کسی کا سفید رکھا ہے۔ اب انسان کو یہ جو مختلف اس کے قیافے ہیں، چہرے ہیں، شکلیں ہیں، یہ پہچان کے لیے، تاکہ انسان سب انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تو پہچانے نہ جاتے۔ شکلیں مختلف رکھنا یعنی پہچان کا سبب۔ اب اس پہچان کے سبب کو کسی اور کام کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، اس کو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ اگر سمجھو گے تو تم متکبر کہلاؤ گے، متکبر ہوگے تو شیطان کو جو درجہ حاصل ہوا، شیطان کو جو لعنت ملی، وہ بھی تمہیں ممکن ہے وہ تم تک وہ لعنت پہنچ جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارے شعبے اور تمہارے قبیلے ہم نے قرار دیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، اور خدا کے نزدیک سب سے بہتر وہ آدمی جو بہترین تقوی والا ہے۔ بس تواضع اختیار کرنا ضروری ہے اور تکبر سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم کی یہ شان تھی کہ کبھی وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو نبی کی محفل میں وہ جب داخل ہوتا تھا تو اس کو نبی کریم کو پہچاننے میں مشکل ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے نبی کون سا ہے۔ ورنہ عام طور پر جو آدمی کسی معاشرے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا لباس مختلف ہوتا ہے، اس کے بالوں کی سنور تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس کی بیٹھنے کی جگہ دوسروں سے مختلف اور اونچی ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم ایسا نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ نبی کریم عام جب ابتدا میں جب تقریر کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو نیچے بیٹھ کر کرتے تھے۔ پھر جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھی تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اب تعداد بڑھ گئی ہے، جو آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی میں، اس کو نبی کریم دکھائی نہیں دیتے اور زیارت کا شرف وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بعد میں ممبر بنایا گیا اور پھر نبی کریم ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور ابھی اسی کے متعلق اگلی آیت کیا ارشاد فرماتی ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، چلنے والی ہیں، وہ بھی سجدہ کر رہی ہیں۔ والملائکۃ، ملائکہ جو ہے وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ملائکہ کی خدا خوبی بیان کر رہا ہے کہ ملائکہ تکبر نہیں کرتے۔ ایک اور چیز میں بتاؤں، خدا کی کچھ ایسی صفات ہیں نا وہ بندے میں ہونی ضروری ہیں، لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو بندے میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوں گی تو وہ بندہ گناہگار کہلائے گا۔ خدا کی صفت ہے مہربان، بندے میں بھی ہونی چاہیے۔ خدا کی صفت ہے گناہوں پر پردہ ڈالنا، بندے میں بھی ہونا چاہیے۔ خدا کی صفت ہے کہ پیار کرنا، بندوں میں ہونی چاہیے۔ خدا کی صفت ہے وہ سخی ہے،
بندوں میں ہونی چاہیے، لیکن ایک ایسی صفت قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ بندوں میں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو وہ ممکن ہے بعض کا شرک کے درجے پر پہنچ جائے، وہ تکبر ہے۔ خدا تکبر کر سکتا ہے، اپنی کبریائی پر ناز کر سکتا ہے، اپنی خلقت پر ناز کر سکتا ہے، اپنے رازق ہونے پر ناز کر سکتا ہے، لیکن ہم کسی اپنی کوالٹی پر ناز نہیں کر سکتے، بلکہ جس نے تکبر کیا، جس نے بڑائی اپنی بیان کی، وہ فرعون کہلایا، نمرود کہلایا۔ اور خداوند تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کے ذریعے بتایا کہ نمرود اور فرعون کا کیا انجام ہوا۔ نمرود اور فرعون کا انجام کس وجہ جیسا ہوا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ خدا فرماتا ہے کہ نہیں، آپ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے زمین پر چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری خصوصیت ان کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ جب ان سے کوئی مخاطب آدمی، جب کوئی جاہل آدمی ان سے خطاب کرتا ہے، ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے مجادلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قالوا سلاما، وہ کیا ہے؟ اس کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ عباد الرحمن ہے، اللہ کے بندے، یعنی رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تکبر مختلف انداز سے ہو سکتا ہے۔ تکبر بعض کو تو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ نہ ملائیں۔ تکبر اس طرح ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی سے آپ بات کرنا پسند نہ کریں، کہ کہتے ہیں نا میں اس کو منہ نہیں لگاتا ہوں۔ بعض کا تکبر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے فون کو نہ اٹھائیں۔ یہ مختلف انداز ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک اور انداز جو قرآن بیان کر رہا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اب متکبر آدمی کیا کرتا ہے؟ زمین پر عاجزی سے نہیں چلتا، اکڑ کے چلتا۔ اور جو اسلام کے دشمن تھے ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی، تکبر کرتے تھے۔ ابو جہل وہ تکبر کا ایک سمبل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں وہ مارا گیا تو جو صحابی اس کو قتل کرنے کے لیے ہیں ان کو کہنے لگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میری گردن جب کاٹنی ہے تو تھوڑا سینہ اس کے ساتھ کاٹنا ہے، تاکہ جب سر پڑے ہوا تو سروں میں میرا سر اونچا دکھائی دے۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ انسان کس بات پر تکبر کرے؟ حسن پر خدا کا دیا ہوا ہے، مال خدا کا دیا ہوا، علم اس کے پاس اگر ہے تو علم بھی ان آنکھوں کے ذریعے سیکھا ہے، اس زبان کے ذریعے سیکھا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے سیکھا ہے جو خدا نے اسے دیے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام تکبر کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آجزو لہذا الانسان ینظر بشحم، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو چربی سے دیکھتا ہے، ویتکلم بلحم، ایک گوشت کے لوتھڑے سے بات کرتا ہے، ویسمع بعظم، ایک ہڈی سے سنتا ہے۔ یہ اس کا ابزار ہیں، یہ اس کے آلات ہیں، کنیکشن کے، رابطے کے، یہ اس کے حواس ہیں، اور یہ معمولی سے اس کے پاس حواس ہے۔ اس کو تکبر کس بات پر کرنا چاہیے؟ تکبر وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر جو کرتا ہے خدا جو اسے نیچا دکھاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ من تواضع للہ رفع اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی دکھائے گا، تواضع دکھائے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا، اس کے مقام کو بڑھا دے گا۔ نبی کریم اتنی صفات ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود، آیات قرآنی کا ڈائریکٹ نازل ہونا، ساری چیزیں نبی کریم میں تھی، خصوصیات، ساری صفات جو ایک مکمل انسان میں ہوتی ہیں اللہ نے انہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی تواضع نہیں کیا۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو غریب لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسکین لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عاجزی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کے صحابی تھے عثمان بن مظعون، وہ غریب تھے، نادار تھے، نبی کریم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو کچھ آئے قریش کے لوگ، عرب کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے، ان کو اپنے آپ سے دور کریں، اٹھائیں۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اباسا و تولا، یہ کون سا آدمی ہے جس نے کیا کیا، ایک اندھے آدمی سے، ایک غریب آدمی سے منہ پھیر لیا۔ تو وہاں پر جب ناراضگی کا اظہار ہوا تو وہ جو عرب تھے ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ان کی بات سے، اور اللہ نے بھی ناراضگی کی، قرآن کی آیت نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا معافی مانگتے ہیں، اور عثمان بن مظعون کو راضی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ اپنی آدھی دولت دے دیں۔ تو عثمان بن مظعون نے وہ دولت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں وہ دولت نہیں لے رہا ہوں
کیونکہ ممکن ہے میں دولت لوں تو اس دولت کے ساتھ ان کا تکبر بھی میرے پاس آ جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان لوگوں کی خدا نے مذمت کی ہے جو تکبر کرتے ہیں اور تواضع سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول کو خدا ارشاد فرما رہا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 215 میں کہ اپنے آپ کو جھکا دو لمن اتبعک من المؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اور یہ جو تواضع ہے نا، یہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن کچھ استثناءات ہیں۔ ایک ایسا آدمی کہ جو کہ اکڑ دکھاتا ہے اور آپ کے تواضع کرنے کی وجہ سے وہ جری ہو رہا ہے، وہ زیادہ تکبر اس کو آ رہا ہے، اس کے سامنے آپ نہ دکھائیں۔ اسی طرح میدان جنگ میں سپاہی جو میدان میں کھڑا ہوا ہے، جو اسلام کا سرباز کھڑا ہوا ہے، اسلام کی دفاع کر رہا ہے، وہ اس کو تواضع نہیں دکھانا چاہیے۔ وہ تکبر کر سکتا ہے، وہ دشمن کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر تواضع کرے گا تو تواضع کو دشمن اس کی کمزوری سمجھے گا۔ مثلا ابھی جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اب ایرانی کہیں کہ قرآن نے کہا کہ تواضع کرنی چاہیے، امریکہ جو ہے وہ میزائل مار رہا ہے، یہ آگے سے اس کو سلام کر رہے ہیں، تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا۔ یہ تو مزید وہ جرت پیدا کرے گا، وہ سمجھے گا کہ کمزور ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کے پاس جرت نہیں ہے۔ وہ استثنائی میدان ہے۔ اور پھر جب تواضع کی بات آ رہی ہے نا کہ آپ نے سب کے سامنے تواضع کرنا ہے، اور اس میں کچھ ہستی ہیں ان کے سامنے زیادہ تواضع آپ نے کرنا ہے۔ والدین کے سامنے آپ نے زیادہ تواضع کرنی ہے، بزرگوں کے سامنے آپ نے زیادہ تواضع کرنی ہے، جو عالم دین ہے، علم جس کے پاس ہے، اس کے سامنے آپ نے زیادہ تواضع کرنی ہے، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کے سامنے آپ نے زیادہ تواضع کرنا ہے۔ ایز اے شخص نہیں، اس نے جو کوالٹی، جو گرڈز حاصل کی ہیں، یا خدا نے اسے جو مقام دی ہے، اس مقام کی وجہ سے آپ جو اس کے سامنے تواضع کر رہے ہیں۔ اور پھر تواضع یہاں پر کیا ہے؟ احترام کی علامت ہے۔ یہاں پر تواضع دوسرے کو بڑا دکھانا ہے، دوسرے کو ریسپیکٹ دینا ہے، دوسرے کو احترام دینا ہے۔ بس جو ہے وہ تواضع ہر جگہ پر ہونا چاہیے، اور کچھ مقامات پر جائز نہیں ہے، اور کچھ مقامات پر تواضع کرنا اس کا زیادہ درجہ اور ثواب ہے۔ تِلْکَ دَارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، یہ جو آخرت ہے ہم نے اس کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، علواً وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھاتے، ولا فسادن وہ زمین میں فتنہ و فساد بھی نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت آخرت میں جو اچھائی ملنی ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے ملنی ہے۔ ولا تصحر خدک للناس، کہ اپنے چہرے کو لوگوں سے مت پھیرو، ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، خدا اکڑ کر چلنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تصحر، اور یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس سے نہ اس کو روک رہا ہے، اس سے منع کر رہا ہے۔ ولا تصحر، کہ اپنے چہرے کو مت پھیرو۔ بعض وقت ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، یا اس کے خد و خال تھوڑے کمزور ہیں، یا رنگ اس کا سانولا ہے، بعض وقت اس چیز کو لوگ دیکھ کر کے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، قرآن یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھے، پیار بڑھے، آشتی ان میں بڑھے، اور ان کے درمیان شانتی ہو، اور اس کے کلیے بتا رہے ہیں۔ ان کے کلیوں میں سے ایک کلیہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے پیار کریں، آپ کو بیوہ بندہ سمجھیں، پیارا آدمی سمجھیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اصول اپنا۔ ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پیار کریں، اور وہ پیار کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے عاجزی دکھائیں، تکبر نہ کریں، بڑائی پیش نہ کریں اپنی۔ اور سب سے پہلے تاریخ میں نا جو گناہ ہوا ہے نا، وہ تکبر کا گناہ ہوا۔ کس نے کی ہے؟ شیطان نے کی ہے۔ کس کے مقابلے میں کی ہے؟ انسان کے مقابلے۔ بس یہ جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ شیطانی صفات اندر نہ لائے۔ کون سی صفات لائے؟ جو اس کے بزرگ حضرت آدم میں تھی۔ وہ کون سی صفت تھی؟ وہ عاجزی تھی، وہ انکساری تھی۔
اور خداوند تعالیٰ یہ ایک درس خدا نے چھوڑا ہے انسانیت کے لیے، یہ حکم دے کر کہ آدم کے سامنے سجدہ کیا جائے، ایک آرڈر دیا ہے۔ آرڈر دینے کے بعد آزمائش کی ہے، امتحان کیا ہے فرشتوں کا، فرشتوں نے اس امتحان پر، اس آزمائش پر پورے اترے ہیں، شیطان اس میں ہار گیا ہے، شیطان اس میں فیل ہو گیا، ایک سمبل بن گیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ دو راستے ہیں کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک ہمارے استاد بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ ظاہری طور پر شیطان نے غلطی کی ہے، اور ظاہری طور پر ترک اولا کے عنوان سے حضرت آدم سے بھی یہ مسٹیک ہوئی ہے، ترک اولا کے عنوان سے، گناہ کے عنوان سے نہیں، دونوں میں سے غلطی ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آدم نے معافی مانگی ہے، شیطان نے آج تک معافی نہیں مانگی۔ یعنی اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی پیروی کرنی، ہم اولاد آدم کی، ہم نے آدم کی پیروی کرنی۔ غلطی اگر ہم سے ہو جائے تو اس کا حل، اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ آپ کیا کریں، معافی مانگیں، اور اگر معافی مانگیں گے تو حضرت آدم کی پیروی کر رہے ہیں، اگر معافی نہیں مانگ رہے، اکڑ رہے ہیں اس پر، اپنی غلطی پر، اس کی مزید توجیہ کر رہے ہیں، دلائل اس پر دے رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اس پر، تو پھر گویا آپ حضرت آدم کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ کس کی، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی ہے، جو آدم کی پیروی کرے گا اس نے کہاں جانا ہے وہ بھی معین و مشخص ہے، اور جو آدمی آدم کی پیروی نہیں کرے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، اس نے کہاں جانا ہے اور اس کا کیا انجام ہے، اور خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو آدمی دین سے پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، خدا ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، کہ خدا ان سے محبت کرنے والا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، اذلت، اور ان کی خصوصیت کیا ہے ان لوگوں کی، اذلت علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے عاجزی دکھانے والے ہوں گے، وعزت علی الکافرین، اور کافروں کے درمیان وہ کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہوں گے، اپنی بڑائی دکھانے والے ہوں گے۔ بس اس کا مطلب ہے کافر کے سامنے ایک ایسا آدمی جو کہ خدا کا انکار کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی نہیں دکھانی، اس کے سامنے نارمل آپ نے رہنا ہے، اور عاجزی کس کے سامنے دکھانی ہے، ایک مومن کے سامنے دکھانی ہے۔ ہمارا الٹا کام ہے، ہم کیا کرتے ہیں، مومن کے سامنے جو اکڑ دکھاتے ہیں، کافر کے درمیان جھک جاتے ہیں۔ الٹا کام نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے، مومن کے سامنے عاجزی آپ نے دکھانی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان مومنوں کی نشانی یہ ہے، ان عاجزی دکھانے والوں کی نشانی یہ ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے راستے میں جب جہاد کرتے ہیں، تواضع دکھاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مومنوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ انہیں ملامت کرتے ہیں لیکن وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں خائف ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو بڑائی خدا نے مومنوں کو عطا کی ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر، اور اللہ چاہے جس کو وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، خدا کیا ہے، وسیع ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، علیم، اور علم بھی رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی تواضع کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور اس جہاد کی وجہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے کسی سے، تو کیا ہے، اللہ اس کی ساری صفات کا علم رکھتا ہے، اور علم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے کاموں پر، اس کی صفات پر اسے جزا دے گا، اس دنیا میں بھی جزا دے گا اور آخرت میں بھی جزا دے گا۔ ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ تواضع کے بارے میں بتایا گیا، اور تواضع کے مختلف انداز بتائے گئے ہیں، اور اس سے تواضع کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں تکبر کا تذکرہ ہوا ہے، اور تکبر کے جو مختلف انداز ہیں جو انسان کے اندر پائے جا سکتے ہیں، اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں خداوند تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے تواضع کرتے ہیں اور کافروں کے سامنے تواضع نہیں کرتے۔ اور پھر ان خصوصیات کی بنا پر ممکن ہے کچھ لوگ ان کو ملامت کریں، ان پر طنز کریں، ان کا مسخرہ کریں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں کسی کے طنز مسخرے سے، اس کی ملامت سے ذرا برابر نہیں گھبراتے۔ یہیں تک جو ہے وہ کافی ہے۔ تو کچھ